اپنی ماں کو نجات دہندے کی ماں ثابت کیا ہے، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر یوحنا سے کہا تیری ماں یہ ہے۔ جب ہم اس کے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اردو زبان میں دیکھیں، اس لیے توجہ فرمائی، مثلاً یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، دیکھیے، یہ فرمائیے، یہ توجہ کا مرکز اس لیے ہیں کہ ہم اردو زبان کا جب استعمال کرتے ہیں تو ادب کے لیے ان الفاظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دونوں فکرات، یعنی تیرا بیٹا یہ ہے اور تیری ماں یہ ہے، استعمال کرتے ہوئے ان دونوں فکرات کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ یہ دونوں فکرات محض سپردگی ہی ظاہر نہیں کرتے بلکہ ایک خاص روحانی اہمیت کے حامل بھی ہیں، جن کا اہم بغور مطالعہ کر سکتے ہیں ہم۔ تیرا بیٹا یہ ہے، مشرقی تہذیب میں خواتین ہمیشہ مردوں کے ساتھ منسوب رہی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ باپ کے زیر سایہ زندگی بسر کرتی ہے، اور شادی ہونے پر وہ اپنے خاوند کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس طرح ماں ہونے کی صورت میں وہ اپنے جوان بیٹوں کے سہارے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اگرچہ آج کل کی مغربی تہذیب میں عورت بڑی حد تک آزاد ہے اور وہ مرد کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہے اور اپنے تمام حقوق کے لیے خود کوشش کرتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے دور کی عورت مشرقی تہذیب سے ملتی جلتی ہے، جس میں مرد کا کردار خاندانی امور اور تمام اہم فیصلوں میں ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم کو کسی مرد کی سپردگی میں دینا یسوع مسیح کی ذمہ داری تھی، اور اس مقصد کے لیے یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کا انتخاب کیا۔ چونکہ اناجیل مقدسہ مریم کے شوہر مقدس یوسف کی یسوع کی صلیب کے پاس موجودگی کا ذکر نہیں کرتے، اور مقدس یوسف کا ذکر آخری بار لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 48ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں رہ گیا۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے دوبارہ ہیکل میں آئے۔ اس کے بعد یوسف کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتا۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز 30 برس کی عمر میں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ مقدس یوسف کی وفات سے پہلے کسی وقت ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد انجیل نویس مقدس یوسف کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چند مشہور تاریخی تصاویر دیکھیں، مثلاً عالمی شہرت کے حامل مائیکل نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے مقدسہ مریم، مقدس یوسف اور بچہ یسوع کی ایک بہت مشہور تصویر بنائی، جس میں مقدسہ مریم کے مقابلے میں مقدس یوسف کو بہت بزرگ دکھایا گیا۔ ایک اور تصویر جس کا نام دی ہولی فیملی ہے، اس میں بھی بڑی تاریخی اہمیت پائی جاتی ہے۔ اس میں بھی مقدس یوسف کو کافی بزرگ دکھایا گیا۔ مقدسہ مریم کو جب یہ فرشتے کا پیغام ملتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے کہ وہ کافی کم ایج کی تھی۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی تو ہیکل کے کاہن نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، اور اس نے چند مردوں کو بلایا کہ وہ اپنے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر آئیں، اور اس پر بہت سے مرد اپنے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر آئے، جس میں یوسف بڑائی بھی تھا۔ لیکن کاہن نے تمام مردوں سے چھڑیاں لے لیں
اور یوسف بھرائی کی چھڑی سب سے آخر میں لی، اور ایسا ہوا کہ یوسف بھرائی کی چھڑی میں سے ایک فاختہ اڑی اور یوسف بڑائی کے سر پر جا بیٹھی، جس سے کاہن پر یہ مکاشفہ ہوا کہ مریم کی شادی یوسف کے ساتھ کر دی جائے۔ جب یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ مریم 12 سال کی لڑکی ہے تو اس نے اس خیال سے کہ بنی اسرائیل میں مذاق نہ بن جاؤں، شروع میں اس شادی سے انکار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں یوسف نے اسے خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے وقت مقدس یوسف بزرگ آدمی تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پیشتر ہی کسی وقت اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، ورنہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی ماں مقدسہ مریم کے لیے اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ اگر مقدس یوسف زندہ ہوتا تو مقدسہ مریم اس کی ذمہ داری ہوتی۔ مقدسہ مریم کی سپردگی یوحنا کو کیوں کی گئی؟ یہ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں تھا جس کے سپرد کیا جاتا؟ یسوع مسیح کے بہن بھائی یا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے سپرد کیا جاتا؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے اپنے بھائی نہیں تھے کہ اپنی ماں کو ان کے سپرد کرتا۔ یہ ایک کوشچن ہے، جبکہ انجیلی بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اور بھی بھائی تھے۔ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ متی 13 باب اس کی 55 آیت۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اس سے بلوا بھیجا۔ اگر مدرجہ بالا آیات میں دیکھا جائے تو یسوع کی صلیب کے پاس موجود نہیں تھے اس کے بھائی، تو کیا وہ اس کے سگے بھائی نہ تھے؟ عبرانی اور دیگر زبانوں میں بھائی کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ان بھائیوں کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس سے متعلق علماء 3 مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، جس کے مطابق مقدسہ مریم کی دائمی دوشیزگی کا نظریہ، یعنی کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں اس نے یسوع مسیح کو جنم دیا۔ تینوں نام یعنی کہ حلفی یا کلوپاس کا بیٹا یعقوب اور چھوٹا یعقوب، یہ تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں جو کہ یسوع مسیح کا رشتہ دار بھائی ہے، نہ کہ سگا بھائی۔ ایک رائٹر لکھتا ہے کہ اس نظریے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت کے وقت یوحنا سے مخاطب ہو کر اپنی ماں کو اس کے سپرد کیا۔ اگر مریم کے اور بیٹے ہوتے تو اس بات کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، اس نظریے کے مطابق یہ بھائی مقدس یوسف کی پہلی بیوی سے تھے۔ یہ نظریہ 370 عیسوی میں سامنے آیا اور مشرقی آرتھوڈاکس کلیسیا کے عقیدہ کا ایک حصہ بن گیا، جبکہ نئے عہد نامہ میں اس کے استنباط میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ تیسرے نظریے کے مطابق مقدس یوسف اور مقدس مریم ہی کے بچے تھے، جو خداوند یسوع مسیح کے سگے چھوٹے بھائی تھے۔ اس نظریے کو تقویت لفظ پہلوٹے سے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ متی 1 باب 25 آیت سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مقدسہ مریم سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد مقدس یوسف اور مقدسہ مریم سے اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ ایک بڑا نظریہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے سگے بھائی تھے تو اس نے مقدسہ مریم کو
یوحنا کے سپرد کیوں کیا؟ تو اس کا جواز یہ ہے کیونکہ اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اس نے اپنے بھائیوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی ماں ان کے سپرد کرتا۔